تو حضرات محترم، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ مسئلہ حیات و ممات میں قصور کس کا ہے. تو دو ٹوک بات کرنے لگا ہوں. قصور اساتذہ کا ہے، طلبہ کا نہیں ہے. قصور علماء کا ہے، عوام کا نہیں ہے. جنہوں نے اپنے طلبہ کو متعصب بنا دیا، کنویں کا مینڈک بنا دیا، اپنے ذاتی فہم کا غلام بنا دیا، اپنی عوام کو کنفیوز کر دیا، دیگر علماء سے متنفر کر دیا. کوئی بھی ٹولہ ہو، میں کسی ایک ٹولے کی بات نہیں کر رہا. غیر ضروری مسائل میں شدت اختیار کر کے بدترین علمی بدعت، بدترین خیانت میں مبتلا ہوا ہے. اللہ ایسے اساتذہ، پیر، فقیر اور علماء کو ہدایت عطا فرمائے، وگرنہ ان کا دنیا سے پردہ فرمان لینا ہی، برزخ کے پردے کے پیچھے چلے جانا ہی امت کے حق میں بہتر ہے. برزخ کا پردہ چلو اضافت بیانی سمجھ لیں آپ اس کو. امت پر امت کے متفق علیہ نظریات و عقائد پر دشمنان توحید کا حملہ ہے، دشمنان ختم نبوت کا حملہ ہے، دشمنان صحابہ کا حملہ ہے، دشمنان اہل علم و عمل کا بھرپور حملہ ہے، اور حملے پہ حملے ہیں. اور ہم ایک دوسرے پر فتوے بازی کر کے ان حملوں کو مزید کارگر بنائے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ باشعور اور باعمل علماء اس بدترین علمی خیانت اور بدعت کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، اور خود کو ترجیحات کی دنیا تک محدود رکھتے ہیں. بس تغلیطات میں نہیں پڑھتے. فقہ کی سطر میں اختلاف پڑھنے پڑھانے والا عالم اگر خدا خوفی رکھے تو وہ اس بدترین علمی خیانت اور بدعت کا کبھی مرتکب نہ ہو، وہ کبھی ارتکاب نہ کرے. البتہ جس کو اپنا ٹولہ بڑھانے کی کھجلی لگی ہوئی ہے، اللہ اس کی اس کھجلی کو دور فرمائے، اللہ اس کی اس بیماری کو دور فرمائے، وگرنہ بیمار ہی کو امت سے دور فرمائے. ہماری تو یہی دعا ہے. میرے والد رحمہ اللہ تعالی دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے اختلافی مسائل پر بحث کے لیے ایک الگ وقت مقرر کرتے تھے. مسئلہ حیات و ممات پر بھی بات کرتے تھے. مسئلہ حیات و ممات میں جانبین کے ٹھوس دلائل سامنے رکھتے تھے. ایویں شیویں نہیں، بس جو ٹھوس دلائل ہیں انہی کو کافی سمجھتے تھے. مسئلہ حیات و ممات میں جانبین کے دلائل سامنے رکھتے تھے، پھر کہتے تھے میرے نزدیک یہ دلائل قابل ترجیح ہیں، زیادہ قابل ترجیح ہیں، اور تمہیں جو راجح نظر آئے تم اس کو اپنا لو. زور نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے، آج تک مجھے یاد ہے، کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق تم لوگوں کو علم دین سے آراستہ کر دیا. خود بھی اپنی نگاہ رکھو. صرف والد نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا، اس پر عمل کرو گے تو روز قیامت میں اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. میں نے تمہیں علم دین دیا، اپنی عقل استعمال کرو. سوال یہ ہے، آج کتنے اساتذہ ہیں جن میں یہ جرت ہے اس قسم کی غیر جانبدار تربیت کی، کہ خود استاد اور والد بھی محض استاد اور والد ہونے کی وجہ سے فروعی مسائل میں قابل ترجیح نہ رہے. نہیں، میرے استاد نے کہہ دیا، ہمیں بڑا اعتماد ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کو بڑا اعتماد ہے تو کیا امام محمد اور امام ابو یوسف اور امام ظفر کو امام ابو حنیفہ پر اعتماد نہیں تھا؟ کیوں اختلاف کیا؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَلَقَدْ